اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیہ کریمہ سے کچھ لوگ خود ساختہ معنی اور نظریات نکالتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے ہی مترادف ہیں۔ کچھ لوگ اس آیہ کریمہ سے معنی یہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ جو کروایا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز رکھا ہے، یعنی سجدہ تعظیمی کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، جو کہ قرآن و حدیث کے مترادف نظریہ ہے۔ ہم نے دین کسی مولوی، کسی ذاکر، کسی پیر، کسی اسکالر سے نہیں لینا، بلکہ ہم نے دین کے لیے اور درست راستے کے لیے، درست دین کے لیے جس طرف رخ کرنا ہے وہ ہے آل محمد کا گھرانہ۔ قرآن کی تفسیر ہو یا کوئی بھی مسئلہ پیش ہو، ہم نے صرف اور صرف اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو وہ آل محمد کے گھرانے سے نکالنا ہے۔ جو چیز بھی آل محمد کے گھرانے سے ہمیں نہ ملے، خواہ وہ تعویذ ہو، کوئی دعا ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، وہ باطل ہے، وہ بدعت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے، اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اللہ کے علاوہ ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سجدہ آدم کو کیا گیا، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ دراصل سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو تھا، مگر وہ جو سجدہ کیا گیا وہ آدم کو کیا گیا، آدم اس کا قبلہ تھا۔ جس طرح ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، مگر ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، ہم سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ اسی طرح آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا گیا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور آج جب ہم سجدہ خانہ کعبہ کو کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے سجدہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو ہم شاید اس طرف بھی منہ کر کے سجدہ نہ کرتے۔ دوسری حدیث میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم کے صحابہ کا مجمع تھا، رسول کریم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک اونٹ وہاں سے گزرا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر سینے کے بل بیٹھ گیا اور منہ سے جھاگ نکالنے لگا۔ تو ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم اس سے زیادہ سزاوار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے سجدہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنے مالک کی شکایت لے کر میرے پاس آیا ہے۔ اس جگہ پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو پھر عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ وہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مشرکین مکہ سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ تو مشرکین مکہ نے دو قسم کے جواب دیے، جس میں سے ایک قسم کا جواب یہ تھا کہ ہم تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو سجدہ کرتے ہیں، جس طرح تم لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہو، اسی طرح ہم بتوں کی طرف رخ کر کے سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرا جواب یہ تھا کہ آدم کو سجدہ کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے ہم نے آدم کی مورتیاں بنائیں اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے آدم کو مورتیاں بنا کے ہم نے اس کو سجدہ کرنا شروع کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان بتوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہو اور تم لوگ گمراہ ہو۔ یہاں پر بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی واضح نفی آ گئی۔ اس کے بعد ایک بہت مشہور واقعہ جو کہ عام کتابوں میں مل جاتا ہے، وسائل الاشیاء میں بھی وہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو وہاں پر جناب ابو حمزہ سمالی جو تھے وہ موجود تھے۔ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا اور امام کا پیچھا کرنا شروع کیا اور امام کے ایک غلام سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کیا تم ان سے ناواقف ہو؟ یہی تو امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ تو جناب ابو حمزہ سمالی ان کے پاؤں میں گر پڑے اور ان کے پاؤں کو چومنا شروع کیا۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے سر کو بلند کیا اور فرمایا کہ سجدہ تو صرف خدا کو سزاوار ہے۔ یہاں پر بھی سجدہ کی واضح نفی آ گئی۔ یہ حدیث جو ہے یہ وسائل الاشیاء میں درج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید سے ایک اور بات اٹھائی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ان کے والدین نے سجدہ کیا، جبکہ اگر اس کی تفسیر میں آپ جائیں تو اس کی تفسیر میں یہ درج ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل عیال مصر پہنچے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر براجمان دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر جو ہے وہ بجا لایا تھا۔ اس بات کو حضرت آیت اللہ علی نقن صاحب نے درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ محمد حسن نجفی صاحب نے اپنی تفسیر فضان الرحمان میں بھی یہ بات درج کی ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ شکر تھا، اور اس کی باقاعدہ پوری تفصیل جو ہے وہ آپ تفسیر فضان الرحمان سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا